عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا۔ کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں۔ البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں۔ دیکھیے، مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے۔ یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے، غیر مسلموں کا ڈریس ہے۔ ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی، آزاد ہوتے ہیں، بلکہ خود ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے، ان کی مرضی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں۔ تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے، ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں، تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں۔ جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں، تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس۔ تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے؟ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اور اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا، ذرا لمبی شرٹ ہو، تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ، کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے۔ جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو، یا قمیص پہن لیتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل، بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے، یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ، مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ۔ تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا، قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے، گنجائش تو دی جا سکتی ہے، اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون، تھوڑا سا لمبا کرتا ہو، تو گنجائش تو ہے، لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے، بیٹیوں کو۔ تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے، تو ٹھیک ہے، شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے۔ بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے، آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں، میاں ہوتے، تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے۔ لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، تو پھر ایسے لباس سے احتراز کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو، یا حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو۔ تو اس طرح کے لباس سے عورت کو، مسلمان عورت کو ایوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بچپن کا رشتہ پسند نہ ہو تو کیا ہم منع کر سکتے ہیں؟ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا، بڑی نوازش آپ کی جناب، جہاں میری امی نے میرا رشتہ ماموں کی بیٹی کے ساتھ مل کر دیا۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ دیندار بھی نہیں ہے۔ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ وہ دیندار نہیں ہے؟ یعنی اسی وقت رشتہ کر دیا تھا نا۔ اچھا، اب نہیں شادی کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن اچھا یہ ہمارے کمپوزر کی بھی غلطی ہوتی ہے بعض دفعہ لکھنے میں۔ خیر، یہ اب شادی نہیں کرنا چاہتے ان سے کیونکہ وہ دیندار بھی نہیں ہے اور میں اسے بالکل پسند بھی نہیں کرتا، لہذا نکاح کر کے میں اس پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا اور اپنی نسل کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دور کی سوچ رہے ہیں بھائی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی تو ہم تمہاری فیملی کے ساتھ ہر قسم کا رشتہ ناتا توڑ دیں گے۔ تو اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں یہ رشتہ ختم کر سکتا ہوں یا نہیں؟
فیصل قریشی صاحب، آپ نے بالغ ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد اگر اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور ہاں کر دی تھی تو پھر اخلاقیات کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ آپ وہاں شادی کریں. لیکن بچپن میں اماں نے کر دیا، آپ نے بڑے ہو کر ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں اس رشتے پہ ایگری ہوں، دل سے ایگری ہوں. تو مشورہ تو میرا یہی ہے کہ آپ کر لیں شادی، آپ کی اماں کی پسند ہے، خاندان سارا چاہ رہا ہے، رشتہ داری جڑے گی، ثواب ملے گا. لیکن بہرحال اگر آپ کے بالکل بھی طبیعت مائل نہیں ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ اس کو محبت نہیں دے پائیں گے تو پھر آپ دو ٹوک لفظوں میں انکار کر دیں. جو لوگ رشتہ داری توڑیں گے ان کو رشتہ داری توڑنے کا گناہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. رشتے ناتے ایسی چیز نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ کروائے جائیں. نہ اس طرح سے زبردستی لڑکیوں پہ اپنی رائے مسلط کرنی چاہیے، نہ لڑکوں پہ زبردستی مسلط کرنی چاہیے. تو پھر آپ کے رشتہ داروں کو میری نصیحت ہے کہ بھئی ایک بندہ نہیں چاہ رہا تو آپ اس پہ زبردستی نہ کریں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. تو جہاں یہ چاہ رہا ہے وہاں شادی کریں، بشرطے کہ وہ آپ کے خاندان سے میچ کرتی ہو اور وہ ایڈجسٹ ہو پائے. تو یہ غلط ہے. میں بہرحال فیصل قریشی صاحب کو یہی کہوں گا اگر آپ ظرف بڑا کر کے وہاں کر لیں شادی تو بہت اچھی بات ہے، رشتہ دار خوش ہو جائیں گے، اماں خوش ہو جائیں گی. ماں کو خوش کرنا کوئی تھوڑی بہت نیکی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال لازم نہیں ہے، یہ شادیاں گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کہ نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں میں، فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کی قبر کیسی ہوگی؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کل قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا، اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا قبر میں کیا حال ہوگا؟ دوبارہ وہی حال، 2 دفعہ قبر میں حال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. اسماعیل صاحب انڈیا سے. اچھا، اگر نماز پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ نہیں پڑھیں گے تو چترول لگیں گے آپ کے، پڑھیں گے تو قبر کشادہ ہو جائے گی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی اور سکون ہوگا. یہ تو حساب و کتاب ہوگا نا، جس میں سب سے پہلے ہے ہی نماز، تو اس میں نماز ہی میں پورے نہیں اترے تو قبر کے عذاب تو حدیث میں ہے، آگ کا عذاب ہے. قرآن میں آتا ہے نا، فرعون کو اللہ نے پانی میں غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا اس کو. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی آگ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں. عورتیں ٹوٹے ہوئے بال کہاں پھینکیں؟ عورتیں جو کنگھی کرتی ہیں اور ان کے جو بال گرتے ہیں جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انہیں کہاں پھینکیں؟ نیز ہمارے ہاں برتن دینے والی آتی ہے تو ہمارے کچھ رشتہ دار بال دے کر وہ برتن لیتے ہیں. استغفر اللہ. کیا یہ صحیح ہے؟ میمونہ خوشاب سے. یہ تو بالکل ہی غلط ہے، بال دے کے برتن لینا. تو باقی خواتین کو چاہیے، دیکھیں اس میں کوئی ویسے تو کہیں بھی پھینک سکتی ہیں، بال ہے
کہیں بھی پھینک دیں. لیکن ایک حیا کا تقاضا ہے کہ ان بالوں کو کہیں چھپا دیا جائے, کیونکہ جسم سے نکلا ہوا حصہ اور عورت کے بال ہے تو بہتر ہے, فرض واجب نہیں ہے, بہتر ہے کہ ان بالوں کو کہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے یا کسی ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں نظر نہ پڑے لوگوں کی. ایک بہتر کی حد تک ہے, یہ کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے, ورنہ جہاں چاہیں پھینکیں, لیکن گٹر وٹر میں نہیں پھینکنا چاہیے. انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک یعنی ایک حصہ ہے تو اس کا اتنی بے اکرامی اس کی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو گٹر میں پھینک دی. جیسے ناخن کے بارے میں بھی ایک گٹر میں نہ پھینکے جائے, کیاری میں پھینک دیے جائے. عصر کے وقت سجدہ کرنا, قضا نماز پڑھنا, کیا ہم عصر کے وقت سجدہ کر سکتے ہیں یا کوئی قضا نماز اس عصر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ قرۃ العین, عصر کی نماز کے بعد آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہاں, نفل نہیں پڑھ سکتے آپ. البتہ جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو, سورج غروب آفتاب سے تقریباً یعنی ایک نیزہ بلند ہو, جب اس کی تپش کم ہو جاتی ہے تو اس وقت سجدہ کرنا بھی مکروہ ہے اور فرض نماز قضا کرنا بھی اس وقت مکروہ ہے. اس وقت صرف اس دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہ پڑھی ہو, اور اتنی تاخیر پھر بھی جائز نہیں ہے. ساس ظلم کرے تو بیٹا الگ گھر میں رہ سکتا ہے. میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے, ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی اور میرے شوہر مجھ سے بہت خوش ہیں. ہماری ایک بچی ہے, ہماری ایک بچی ہو کر فوت ہو گئی ہے. میری ساس میرے شوہر کو بولتی ہے کہ مجھے طلاق دے دیں, لڑائی جھگڑا بھی بہت کرتی ہیں. 3 مہینے سے میرے شوہر کو مجھ سے الگ سلا رہی ہیں. کیا اس بنا پر میرے شوہر مجھے اپنی ماں سے علیحدہ الگ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کراچی سے کسی خاتون نے نام بھی لکھا ہے, لیکن میں نام شو نہیں کر رہا, خام میں آپ کی ساس کو پتہ چلے گا, وہ کہیں گے اور مسئلہ ہو گیا ہے. لیکن پتہ تو چلی ہے, جو 3 مہینے سے شوہر کو الگ سلا رہی ہیں تو وہ تو سمجھ جائیں گی میں ہی سلا رہی ہوں الگ. تو عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے. دیکھیں, اصولی طور پر تو ایک طرف کا بیان سن کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کی ساس کا بھی بیان میں سنوں گا تو فیصلہ کروں گا غلطی پر کون ہے, آپ ہیں یا وہ ہیں. لیکن بالفرض اگر ایسا ہو رہا ہے, دیکھیں اصولی طور پر اللہ نے والدین کا اتنا حق بیان کیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ماں اگر بیٹے کو حکم دے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو حکم ہے کہ چھوڑ دے اس کو. لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے, کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں ہے کہ بیوی بہت زیادتی کر رہی ہو شوہر کی ماں کے ساتھ, تو پھر ایسی صورت میں تو اگر آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں شوہر کی ماں کے ساتھ, ساس کے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہیں, تو پھر تو ماں کا مطالبہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, آپ نارمل زندگی گزار رہی ہیں جیسے سب گزارتے ہیں, اور ساس نے آپ پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے یا وہ آپ کے ساتھ خامخواہ میں آپ کو ٹارچر کر رہی ہے, تو پھر یہ ساس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. اور ایسی صورت میں شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو ساس سے الگ گھر لے کے دے, بالکل سیپریٹ انتظام کرے اس کے لیے. اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. بغیر وضو موبائل میں قرآن پڑھنا, کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں, پڑھ سکتے ہیں, چھو بھی سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ نہ چھوئیں, کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے. جس پیج پہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے موبائل کے تو اس پہ ہاتھ نہ لگانا بہتر ہے, لیکن لگا بھی سکتے ہیں کیونکہ بہرحال وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے. اس میں علماء کی دونوں رائیں, احتیاط یہی ہے کہ نہ لگائیں. پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, موبائل کو اٹھا بھی سکتے ہیں. موبائل پر تلاوت کے آداب. آج کل موبائل پر جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کیسا ہے, اس بارے میں کیا حکم ہے اور اس کی کیا شرائط و آداب ہیں؟ راشد صاحب کراچی سے. جائز ہے, بہتر تو یہی ہے کہ مصحف میں قرآن کی تلاوت کی جائے, تو تواتر سے اسلاف سے منقول ہے, اس کی ایک الگ برکت ہوتی ہے, خود آپ کو محسوس ہوگا اس کی ایک روحانیت. لیکن بہرحال موبائل پہ بھی جائز ہے. تو اس کے آداب کیا ہیں؟ موبائل پہ تو علماء کا اختلاف ہے کہ بغیر وضو کے آپ اس پیج کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. میرا خیال ہے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ جو پیج ہے نا جو آپ نے موبائل پہ قرآن کا کھولا ہوا ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بغیر موبائل کے, یعنی اس پیج پہ ہاتھ نہیں موبائل تو پکڑیں گے آپ لیکن اس پیج پہ ہاتھ نہ لگائیں. اور جامعۃ الرشید کا فتویٰ ہے اور بھی دیگر اداروں کا کہ نہیں, پیج پہ بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو یہ اختلاف ہے, جب محققین کا اور اہل حق کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ کوشش کریں موبائل پر بھی باوضو ہی تلاوت کریں, بہتر یہی ہے. اور گنجائش کی بات یہی ہے کہ بغیر وضو بھی تلاوت اس پہ جائز ہے, لیکن اتنی بات تو سب کے نزدیک ہے کہ وضو کر کے تلاوت کا ثواب بغیر وضو تلاوت سے بہرحال بہتر ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں یا قرآن حفظ کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو قرآن دہرانا پڑتا ہے اور بار بار وضو کے چکر میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں تلاوت سے ہی رہ جاؤں گا, تو پھر بغیر وضو ہی پڑھ لیں, پڑھیں ضرور بہرحال. باقی اور مزید آداب یہ ہیں کہ ایسے نہ پڑھا جائے, موبائل پہ تلاوت نہ کی جائے کہ جیسے کوئی ناول پڑھ رہے ہیں آپ.
ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آڑے ترچھے بیٹھ کے عجیب طریقے سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بیٹھ کے پڑھیں، تمیز سے پڑھیں. لیٹ کے بھی گنجائش ہے، بعض دفعہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن لیٹنے کا بھی پھر مہذب طریقہ بھی ہوتا ہے نا لیٹنے کا. آڑے ترچھے نہ لیٹے ہوئے ہوں، الٹے اوندھے نہ لیٹے ہوئے ہوں، یہ پھر نامناسب ہے. اور جب پیج کھلا ہوا ہو نا، اس پہ پیج پہ قرآن کی آیتیں ہوں، تو اس پیج کا بہرحال اس وقت احترام کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ پیج قرآن کا کھلا ہوا ہے اور آپ الٹا رکھ کے چلے جائیں بیٹھنے کی جگہ پہ، تو وہ پھر اس پیج کی، ان آیتوں کی بہرحال بے ادبی ہے، کیونکہ ادب کا تعلق عرف سے ہے. تو یہ آیتوں کو اس طریقے سے آپ کہیں الٹا رکھ کے چلے جائیں اور بیٹھنے کی جگہ پہ رکھ دیں، موبائل پہ قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ اس کو رکھ دیں، تو یہ نامناسب ہے، یہ بے ادبی ہے.